گاڑیاں ہیں, ان کے پاس کلیکشن پوائنٹس ہیں. مثال آپ کو ایک تھوڑی سی اسٹریٹجک پلاننگ کرنی پڑے گی کہ یہ ورکشاپ 3 سیگمنٹ میں مشتمل تھی. پہلا سیگمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے ٹو اپروچ ڈونرز اینڈ فنڈرز, اور کس طرح ہم اپنے ہم خیال آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ایک بہتر نیٹ ورک بنا سکتے ہیں تاکہ ایک اچھی پروپوزل جو ہے وہ ڈونر کو جمع کروایا جا سکے. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے جو ہماری آرگنائزیشن میں سیکریٹ کاز ہوتی ہیں ان کو چھیڑا. ہمارے ہاں جب آرگنائزیشن بنتی ہیں تو اسٹارٹ میں اور بلکہ جلدی میں ویژن اسٹیٹمنٹ اور مشن اسٹیٹمنٹ بنا لیتی ہیں. اس کے بعد جب آرگنائزیشن گرو کرتی ہیں ان کے پروگرام ایریاز چینج ہوتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ کا اور ویژن اسٹیٹمنٹ کا اور کور ویلیوز کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا کہ جو اس وقت آرگنائزیشن کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر جو نئے لوگ آتے ہیں آرگنائزیشنز میں وہ ہمیشہ یہی کنفیوز ہوتے ہیں, یہ دیکھ کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ مشن اسٹیٹمنٹ ویژن اسٹیٹمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہم کوئی کام کچھ اور کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ اپنی ویژن اسٹیٹمنٹس کو اور مشن اسٹیٹمنٹس کو ری وزٹ کیا اور ان کو چینج کیا آج کے حالات کے مطابق. کہاں پہ بہت ضروری ہے, ہمیں کس طرح کی اب ہمارا وی این مشن کتنا امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ جب ہم نے سوت انالیسس کیا تو مجھے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ سم ٹائم ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ویکنیس اور یہ صرف تھریٹس کو کریٹ کرتی ہے, لیکن ہم اپنے اس ویکنیس کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں. ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور میں نے اچیو کیا. ایک نئے ٹیکنیک کے ساتھ ہمیں ایک دفعہ پھر جو ری وزٹ کروایا گیا, جو ہم لوگوں کے ڈیکیڈ پرانے جتنے بھی ہم لوگوں نے کام کے لیے اپنے ویژن مشن یا اس طرح کی اسٹریٹجیز جو بنائے تھے, یا مطلب جس طرح ہم اپنے کام کو پروجیکٹ کرتے ہیں, یا ان وسائل کو جو کبھی ہم خاطر میں نہیں لاتے ہیں, ان تمام چیزوں پہ ہم لوگوں کو ایک دفعہ پھر ری وزٹ کروایا گیا. اور ایسی تھی جو لگا کہ یہ واقعی اس ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور جتنا بھی ہمیں اپنی آرگنائزیشن کو سسٹمیٹک وے میں تیار کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے, ویژن مشن آبجیکٹو سے لے کے جتنے بھی ہمارے پالیسیز وغیرہ ہیں, ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے, اپنے آرگنائزیشن کا پروفائل بہتر بنانا ہے. لیکن ایزی ٹو یوز ریسورسز ہم نے ڈیزائن کی اس ورکشاپ کے لیے. مثلا ریسورس گیپ کا جو ٹول تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس فزیکل ریسورسز کتنے ہیں, اکنامک ریسورسز کتنے ہیں, سوشل ریسورسز کتنے ہیں, اس میں گیپ کتنا ہے, اور اگلے 3 سالوں میں ہم وہ گیپ جو ہے وہ کس طرح سے فٹ کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ تھی, اور ہمارے جو انسٹرکٹر عامر صاحب جنہوں نے میٹاسس کے کورس کو ڈیزائن کیا اور ڈیلیور کیا, ان کا اپنے سبجیکٹ پہ بہت عبور تھا اور ہر طرح کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے وہ تیار تھے. بہت پریکٹیکل قسم کا کورس تھا جس میں لوگوں نے سارا لرننگ بائی ڈوئنگ تھا. آپ کام کرتے جائیں اور پھر اگلی منزل پہ جائیں اور پھر اس سے اگلی منزل پہ جائیں. کووڈ نے خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کو یہ میسیج دیا کہ کووڈ کے ڈیجیٹل شفٹ بہت ضروری ہے, اور یہ جو پہلا ایکسپیرینس رہا ڈیجیٹل شفٹ کا کہ ہم بالکل پیپر لیس تھے, سو دیٹ واز ویری سکسیزفل اور بہت اچھا لگا. اینڈ آئی ریئلی وش کہ جو ہے وہ ہم جہاں فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹ از آلسو دا فیمنسٹ اپروچ, کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. تو جو اینڈ پروڈکٹ تھا اس پوری ورکشاپ کا وہ ایک ریسورس موبلائزیشن پلان تھا, اور یہ ریسورس موبلائزیشن پلان آرگنائزیشنز کو بتاتا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں انہیں کتنے ریسورسز کی ضرورت ہے. ریسورس گیپ جو ہے وہ آرگنائزیشن نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے تھے. اب ان ریسورس گیپس کی بیس پہ پہلے تو آرگنائزیشن نے یہ دیکھا کہ انہیں جو اپنی آن سورس ریونیو ہے اس کے تحت کتنے ریسورسز ہیں جو انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں, یعنی کوئی انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹی انہوں نے کرنی ہے یا کسی اور طریقے سے انہوں نے اپنے ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں تو وہ ان کو کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ڈونر سے انہیں کتنے ریسورسز چاہیے یہ بھی انہیں کلیئر ہونا چاہیے تاکہ وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈونر کو ایکسیس کر سکیں. تھا کیا اچانک جیسے سب کو کہا بھائی چلو سارے چلے گئے, تو جو بندہ وہاں پر ایز اے موبلائزر وہاں پہ کام کر رہا تھا ایک اس میں حیدرآباد میں, اس نے کیا کہ وہ موبلائزر بھی خود تھا, چلر بھی خود پہنچا رہا تھا, ساری چیزیں کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن بھی تھا. اس نے کیا کیا کہ لطیف آباد میں ایک دکان کھول دی شاہ لطیف ڈیری کے نام سے, اس نے رجسٹریشن بھی کروا لی. اس نے کہا کہ میں 1.5 لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہوں, مجھے بھی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس ڈیٹس نے وہ بھینس لی بالکل جس کو کوئی انجیکشن نہیں لگے ہوئے, پانی نہیں ملا ہوا, اپنی والدہ کو وہ دودھ پلایا اور اس کی والدہ واقعی ٹھیک ٹھاک ہو گئیں. پھر انہوں نے کیا کیا, 4-5 بھینسیں لی, اسی کو ایز اے بزنس اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا, اور اب سارے لوگ اس ڈینٹسٹ کی کلینک سے وہ دودھ لیتے. پھر جو نئے آئیڈیاز تھے وہ ہمارے ذہن میں آئے,
تو ہم نے جو ابھی جو ایک ڈاکومنٹ بنانا ہے ریسورس موبلائزیشن کا، تو یہ انشاءاللہ 5 سال کے لیے یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا، چونکہ یہ ریسورس موبلائزیشن کی ٹریننگ تھی۔ تو ظاہر ہے مطلب جو ہے جو آرگنائزیشنز کے آج کل جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو جو ہے ہم نے ریئل طریقے سے کو ہائی لائٹ کیا تاکہ ان کو ایڈریس بھی کیا جا سکے۔ جی، یہ جو 4 دن کا ریسورس موبلائزیشن کا ورکشاپ تھا، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ شاید اپنے بنیادی مقصد سے بھی زیادہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہوں نے اچیو کیا۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ پریکٹس اتنی کی تو لوگ سیکھ بھی گئے بہت اچھی طرح، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو بہت استعمال کریں گے کیونکہ بہت ہی قابل استعمال چیزیں تھیں۔ شکریہ۔ اور اس کے بعد ہمیں جس طرح کی اسٹریٹجی دی گئی وہ کافی مطلب ایک تو بہت انوویٹیو تھی، دوسرا انٹریکٹیو بہت زیادہ تھی، اور تیسرا یہ کہ پیپر لیس تھا، پہلی دفعہ ہم لوگوں نے اس طرح کا کام کیا تھا۔ وی ریئلی انجوائے، اور دس از سو بینیفیشیل ٹو آور آرگنائزیشن۔ کہ جو پریکٹیکلٹی تھی اس پورے ورکشاپ کی، کہ پریکٹیکل اسپیکٹس پہ جو سارا کام ہوا اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے سیکھنے کا موقع ملا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا پازیٹیو اسپیکٹ تھا۔ جو مختلف اداروں کو جو مختلف طریقے نظر آئے، جو مختلف آپشنز ان کے سامنے کھلے، میرا خیال ہے یہی اس ورکشاپ کا مقصد بھی تھا۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اور یہ ٹریننگ کافی میرے لیے ایک لرننگ کا پروسیس رہا، اور تھینکس ٹو آکسفیم جو جس نے یہ اپرچونٹی ایسے ہمیں دی، تو میں اس سے کافی لرن ہوئی۔ شکریہ۔